الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بیٹھے ہیں۔ اچھا کائنات کے خالق و مالک کے لیے لکھوں کھا کروڑا لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام النبیین خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور اس آخری عشرے کا بھی آج تیسرا دن ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ آپ آخری عشرے میں پہلے سے بھی زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی اور ماہ رمضان کے دیگر ایام کو دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ آخری عشرے میں کس قدر اہتمام کرتے ہوں گے۔ آپ کی زندگی کے عام ایام کے اندر بسا اوقات ساری رات کا قیام بھی موجود ہے، حتیٰ کہ کائنات کے خالق و مالک کو قرآن مقدس میں حکم دینا پڑا، قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب رات کا تھوڑا سا حصہ جاگ لیا کرو، نصفہ او انقص، آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑا، اور کبھی اگر دل چاہے کہ اللہ سے باتیں کچھ زیادہ ہی کرنی ہیں او زید علیہ، تو پھر آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ کر لیا کرو۔ سید عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کو دیکھا، آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا حتیٰ کہ آپ کے مبارک قدموں میں ورم آ جاتا، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کی، پیغمبر کائنات علیہ السلام نے سورہ البقرہ کا آغاز کیا، میرے دل میں خیال تھا چند آیتیں پڑھیں گے، کچھ 100-150 آیت پڑھیں گے، بس ختم ہو جائے گی بات، رکوع چلے جائیں گے۔ آپ نے 2.5 پاروں کی پوری سورت ہی پڑھ دی۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ شاید رکوع جائیں گے، آپ نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کر دی، تقریباً 1.5 پارے کی صورت یہ ختم کی، تو پھر آپ نے اس سے پہلی صورت سورہ آل عمران شروع کر دی، اور تقریباً 1.25 پاروں کی صورت یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک رکعت کے اندر 5.25 پارے قرآن مقدس کی تلاوت کیے۔ ماہ رمضان نہیں تھا، نہ آخری عشرہ تھا، میرے مرشد پاک کی زندگی کے ایام میں سے عام دن تھا،
آپ نے عام دنوں کے اندر ایک رکعت میں 5.25 پارے تلاوت کیے۔ اب اگر آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کتنی عبادت کرتے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کے سجدے کی کیفیت بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ کا سجدہ اتنا لمبا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، خیال پیدا ہوا، احساس پیدا ہوا کہیں اللہ کے رسول کی روح مبارک قبض تو نہیں ہو گئی۔ میں نے آپ کے مبارک قدموں کو ہاتھ لگا کے دیکھا، مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے رسول الحمدللہ بھی حیات ہیں۔ پھر میں نے آپ کے سر مبارک کے قریب اپنا کان کیا، مجھے رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے، قلب مبارک سے اس طرح سے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے اندر پانی ابال کھاتا ہے۔ نہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، آخری عام ایام تھے رسول اللہ کی زندگی کے، لیکن جب ماہ رمضان کے آخری ایام آتے ہیں، آخری عشرہ آتا ہے، اس وقت روایت یہ بتاتی ہے شد میزارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہ بند کس لیا کرتے تھے۔ اس کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ آپ ان دنوں میں اپنی بیویوں سے مقاربت نہیں کرتے تھے۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے آپ عبادت کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو جاتے تھے۔ اور ساری پنجابی زبان جنہوں کہندے ہیں لنگوٹی کس لینا، اللہ کے رسول عبادت کے لیے اپنے آپ کو یوں تیار کر لیتے تھے۔ اور دوسری وَأَحْيَا لَيْلًا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگ کے گزارا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے۔ پہلی سنت کیا اللہ کے رسول کی آخری عشرے کے بارے میں؟ آپ اپنا تہ بند کس لیا کرتے تھے، تیاری کرتے، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، فکر کے طور پہ آپ تیار ہو جایا کرتے تھے کہ میں نے آخری عشرے کے اندر اپنے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ رسول اللہ کی یہ سنت بھی ہمارے سامنے ہے اور عمل کرنے کے قابل ہے۔ دوسری سنت، پوری رات آپ جاگ کے گزارتے تھے۔ اس پر بھی تو عمل مسلمانوں نے کرنا ہے نا۔ اور تیسری سنت جو اگرچہ کچھ مشکل نظر آتی ہے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ بیوی ہے، ماں باپ گھر میں موجود ہیں، بچے بچیاں جو جوان ہیں اور جو چھوٹے معصوم بچے ہیں، اگر ان کو بھی جگا لیں تو تبرک کے طور پہ یہ بھی ٹھیک ہے، تربیت ہو جائے گی ان کی۔ دین اسلام رہبانیت کا دین نہیں۔ رہبانیت کیا ہوتی ہے جی؟ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے دنیا سے سارے تعلقات ختم کر کے، شادی بیاہ، رشتے، کاروبار، لین دین، گفتگو، ہر چیز مکمل قطع کلامی کر کے، تعلقات کو توڑ کے، جنگلات کا بسیرا کر کے انسان اللہ اللہ پہ لگ جائے، اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال بھی آپ نے ناغہ نہیں کیا،
1 سال کیا تھا آپ نے، کسی وجہ سے اعتکاف چھوڑ دیا، اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، ناغا تو پورا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعتکاف، تھوڑا سا اس پہ گہرائی کے اندر جا کے سوچیں۔ آج مصروفیات میری بھی بڑی ہیں، آپ کی بھی بڑی ہیں، اور خصوصاً ہمارے جن بھائیوں کا گارمنٹس کا کاروبار ہے، شوز کا کاروبار ہے، اسی طرح جن کا جرنل سٹور کا کاروبار ہے، مصروفیات تو بہت زیادہ، ان کی تو خاص کر کے زیادہ ہیں۔ ٹیلر حضرات کی زیادہ ہیں، وہ تو شاید جمعہ بھی نہ پڑھنے آتے ہوں۔ ان ساری مصروفیات کا موازنہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا جائے، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہماری مصروفیات رسول اللہ کے قدم کے نیچے آتی ہیں، آپ کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں۔ وفد آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے، جہاد کے قافلے تیار کرنا ہوتے، ایک ریاست کے قاضی اور جج لوگوں کے فیصلے کرنے، پھر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، 9 بیویاں بیک وقت ان کو ٹائم دینا، صحابہ کرام کے مسائل، عالمی سفیر آتے ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہوتی، اقوام عالم سے رابطے کرنے ہیں، عبادت کو ٹائم دینا ہے، دن کا روزہ رکھنا، رات کا قیام بھی کرنا ہے۔ کتنی مصروفیات کو میں لسٹ بنا کے آپ کے سامنے رکھوں، اس کے باوجود پیغمبر کائنات نے اپنی زندگی میں 1 سال بھی اعتکاف کا ناغہ نہیں کیا، اور آج کے مسلمان کی مصروفیات ہی بڑی ہیں۔ ابھی بھی دن باقی ہے، اعتکاف آپ 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں کچھ اختلافی باتیں ہیں، لیکن جو بات ٹھیک ہے آپ کے سامنے رکھ دی، 1 دن کا اعتکاف بھی آپ کر سکتے ہیں، 1 رات کا بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی جو دن باقی ہیں، آج شام سے شروع کریں، باقی سارے دن کا اعتکاف کریں، یہ بھی اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ آخری عشرے کی عبادت ہے۔ اصل میں پتہ ہے اعتکاف کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ میں سیدھے سے لفظوں میں اکثر بیان کر دیتا ہوں۔ جدو بندے دی کسی نال محبت ہوئے نا، پیار ہوئے بڑا، وہ کوئی غلطی کر بوے، ان پھر لوکاں دے وچ ذلیل نہیں کیتا جاتا۔ اسے انسان پتہ کیا کہتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا، پیار ہوتا ہے، ان بندہ کہندا یار تھوڑا جا سیڈ تے ہوئے نا، تیرے نال گل کرنی ہے۔ یہ اعتکاف کو اگر دیکھا جائے نا، اللہ کی قسم بندے کا اور رب کا یہ معاملہ ہے، اللہ اپنے بندے سے کہندا ہے میرے بندیا تھوڑا جا ویلا ہو کے سیڈ تے ہو، میں تیرے نال 4 گلاں کرنیاں نے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے۔ اور جب کسی کو اپنے محبوب سے گفتگو کرنے کا تنہائی میں موقع مل جائے، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کی نظریں محبوب کے چہرے پہ رہیں گی، پلک جھپکنا بھول جائے گا۔ یہ 10 دن اللہ ایک اعتکاف والے کو دیتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا، اللہ سے ملاقات کرنے کا، رب سے گفتگو کرنے کا، راز و نیاز کرنے کا، اور پھر اعتکاف کرنے والا اپنی دیگر مصروفیات میں مشغول ہو جائے، پتہ چلا اس کی محبتیں جھوٹی ہیں۔ اعتکاف کرنے والا تو پھر کسی اور طرف توجہ کر ہی نہیں سکتا، اس کا تو یقین کامل ہے کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور پھر اس کی منمانیاں خواہشات اور سائڈوں پہ چلی جائیں۔ آخری عشرے کی عبادت اعتکاف، اس کے چند مسائل بھی آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر آداب کی بات کر دیتا ہوں۔ اعتکاف کا سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ جامع مسجد کے اندر اعتکاف کیا جائے، جہاں نماز باجماعت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، عورت کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوگا، گھر میں عورت کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس کی 20 دلائل اس کے موجود ہیں۔ سب سے بڑی دلیل رب کا قرآن ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
تم اعتکاف کرو تو مسجدوں میں کرو۔ احناف نے ایک ہیلا نکال لیا، ہیلا تو واقعی نکالتے رہتے ہیں جی، ایک ہیلا یہاں بھی نکال لیا، وہ جی قرآن نے کہا ہے نا فی المساجد، مسجد میں اعتکاف کرو۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لے، وہاں بیٹھ کے اعتکاف کر لے، لہذا اعتکاف ہو گیا۔ یہ ہیلے رب کو پسند نہیں۔ جس کو مسجد رب نے کہا ہے نا، پورے قرآن مقدس کے اندر کسی ایک موقع پہ کوئی مفسر، کوئی دانشور، کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر دے کہ اللہ نے پورے قرآن میں جہاں مسجد کا ذکر کیا ہے وہاں سے مراد گھر کی مسجد ہے، کسی ایک موقع پہ ثابت کر دے، ہم یہ فتویٰ لکھ کے دیں گے عورت اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ ایک بات کی دلیل ہی کوئی نہیں، کہندے جی پھر بیچاری اعتکاف کرے کتھے؟ بھائی مساجد میں انتظام کرو، باقی سارے کام ہو جاتے ہیں، یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ اور اگر کسی مسجد میں اہتمام انتظام نہیں، عورت پر اعتکاف فرض نہیں، نہ مرد پر فرض ہے، اعتکاف نہیں، باقی عبادتیں گھر میں کر لیں، اعتکاف کر کے ذکر کرے گی، تلاوت کرے گی، نفل و نوافل پڑھے گی، اعتکاف کی نیت کے بغیر یہ سارے کام کر لے، اس کے لیے جائز ہے اپنے گھر میں کرے، لیکن اعتکاف گھر میں نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ 10 دن اور 10 راتوں کا اعتکاف کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، اس سے کم کرنا یا اس سے زیادہ کرنا یہ جائز ہے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ یہ بندہ الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گیا، اس کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان قدر کی رات کو تلاش کر سکے، یہ سب سے بنیادی مقصد ہے۔ اور اگر اعتکاف کرنے والا ہی سویا ہوا ہے، تاک راتیں گزر رہی ہیں، اسے کچھ فکر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، تو اس کے اعتکاف کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ بیٹھا اعتکاف کرنے کے لیے قدر کی رات تلاش کرے۔ اور اس کے آداب کے اندر سب سے پہلا ادب یہ ہے، اپنی نیت خالص کر لے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ نیت نہ ہو چلو 4 دن کم تو جان چھوٹ جائے گی، گھر دے شور شرابے تو بچ جاواں گا، اٹھاں گا گل چار پی جان گے، لوکی مبارکاں دین گے۔ اگر یہ نیت ہے تو یقین جانے آپ کے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ مسجد کے آداب کا خیال کیا جائے۔ اعتکاف کرنے والا مسجد میں بیٹھا تو مسجد کا احترام رکھے، گفتگو کرنا، شور شرابہ کرنا، مسجد کی صفوں پہ گندگی پھیلانا، کھانا بخیر دینا، یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ تیسرے نمبر پہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کریں۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا اعتکاف کے دوران نہانا ہی منع ہے جی، انہیں سمجھا کہ اعتکاف شاید جسم دے اتنے ہوندا، نہاؤ گے تو لے جائے گا۔ اعتکاف روحانیت ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، میرے حجرہ مبارک کا چھوٹا سا دروازہ آپ کے اعتکاف والی جگہ کی طرف کھلتا تھا، اللہ کے رسول اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک اس چھوٹے سے دروازے میں داخل کرتے، میں رسول اللہ کے سر کو دھو دیا کرتی تھی، آپ کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ اس لیے اعتکاف والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کر سکتا ہے، خاص کر جمعے والے دن، اور جمعے کا غسل ہر مسلمان کے لیے۔ اور اس کا چوتھا ادب یہ ہے اعتکاف والے کا، قلت طعام قلت نیام۔ یاد رکھیں، قلت طعام قلت نیام، سونا بھی تھوڑا ہے، کھانا بھی تھوڑا ہے۔ سونا تھوڑا سونے سے
انسان عبادت زیادہ کر سکے گا، اور تھوڑا کھانے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جتنا دل نرم ہوگا کعبہ کی رب کی قسم عبادت میں مزہ اتنا زیادہ آئے گا۔ ہم جو کھا لیتے ہیں نا، یہ پیٹ کے ڈرم اچھی طرح بھر لیتے ہیں، اس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت کا لطف اور مزہ نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا نہیں کبھی یہ قرائے کرام جو تراویح پڑھاتے ہیں، ان میں اکثر قراء کو میں نے دیکھا ہے بیچارے افطاری کے ٹائم میں ہلکا پھلکا سا کھا لیتے ہیں، روٹی بھی نہیں کھاتے افطاری کے ٹائم میں، کیونکہ پڑھا ہی نہیں جاتا پھر آسانی کے ساتھ۔ جب ایک بندے کا اپنا ہی پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ کیا قیام کرے گا، کیا سجدے کرے گا؟ پھر اس کو ڈکاریں آ رہی ہیں، پھر پیٹ کی کیفیت الگ ہو رہی ہے، کبھی ہوائیں منہ سے نکل رہی ہیں، کہیں کبھی کسی اور جگہ سے نکل رہی ہیں۔ اس لیے کھانا تھوڑا کھائے اعتکاف والا خصوصاً۔ اور آپ سارے بھی سنیں، اگر آپ تاک راتوں کی عبادت کرتے ہیں تو جس تاک رات میں آپ نے جاگنا ہے نا، کھانا تھوڑا کھایا کریں۔ لیکن میں نے کچھ مساجد میں اور بھی ماحول دیکھا ہے، کیونکہ جانا پڑتا ہے مساجد میں، تاک راتوں میں پروگرام ہوتے ہیں، تو مساجد میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے پروگرام کے بعد چائے کا دور چل رہا ہے جی، فروٹ پیش کیے جا رہے ہیں جی، یہ جناب جوس پیش کیے جا رہے ہیں، یہ فلاں ریفریشمنٹ آ رہی ہے۔ اوے اللہ کے بندو، یہ رات جاگنے کی ہے، عبادت کی ہے، اور تم نے یہاں پہ وہ بوفے سسٹم بنا دیا ہوا ہے کہ لوگوں کی عیاشی ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو زیادہ ہی ضرورت ہے تو تنہا اکیلا کھا پی لے، اس کے دور چلانا کہاں سے اس کی روایت ملتی ہے؟ اگر آپ کو کھانے کھلانے کا پلانے کا اتنے شوق ہے تو افطاری کے ٹائم میں یہ کریں۔ پانچواں عدم اعتکاف والے کا یہ ہے، اپنی تنہائی کا خیال کرے۔ یہ جو خیمہ لگایا جاتا ہے نا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ خیمہ لگا ہوا ہے، لیکن خیمے کا پردہ اٹھا کے ادھر ادھر دیکھنا، خیمے سے باہر نکل آنا، ضروری کام کے لیے نکل سکتا ہے، نماز با جماعت ہے تو صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، آ جائے خیمے سے باہر نکل آئے۔ واش روم کے لیے جانا ہے، خیمے سے باہر نکلے۔ کوئی ضروری حاجت ہے، گھر سے اپنا کھانا لے کے آنا ہے، چلا جائے خیمہ کھانا لے کے آ جائے گھر سے، اجازت ہے اس کی۔ لیکن خیمے سے باہر بیٹھ جانا، اے چاچے دا پتر ہے، ماسی دا پتر ہے، میرا دوست ہے، چلو چٹ گپ شپ کر لیے، یا اس کو خیمے کے اندر بلا لینا، یہ اعتکاف کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ کو الگ بٹھایا گیا، تنہائی دی گئی، خلوت دی گئی، اس لیے کہ یہ تنہائی کا ٹائم آپ کا اور آپ کے رب کا ہے، کسی اور کا حصہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور کبھی کبھی ہم بھی یہ غلط کام کرتے ہیں۔ نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا نا، یہ خیمے کا پردہ اٹھا کے دیکھے گا اندر اعتکاف والا بیٹھا ہوا ہے، یا اعتکاف والا خود اپنے ساتھ کے اعتکاف والے کا پردہ اٹھا کے دیکھے گا کی کردا پہ ہے۔ او بھائی یہ غلط ہے، منع ہے۔ آپ کسی کے گھر میں جھانکیں، اس کی اجازت کے بغیر شریعت پابندی لگاتی ہے، اور پردے اٹھا کے دوسرے کو دیکھ رہے ہو، یار خدا کا خوف کرو، پتہ نہیں رب کے ساتھ اس کے کیا تعلقات ہیں، کیسی کالے میں لا کے بیٹھا ہے، کیسی دعا کر رہا ہے، کس طرح کا ذکر کر رہا ہے، کیسے نوافل پڑھ رہا ہے، اور تم پردے اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہو کیا کر رہا ہے، اس کا سارا خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ یقین جانیں، مجھے اچانک بات یاد آ گئی، آج مجھے افسوس ہوتا اس بات کا۔ آج سے نا کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گاؤں میں ہمارا بالکل ہمسایہ تھا، چاچا صدیق اس کو کہتے تھے، ہم فوت ہو گئے، اللہ قبر منور فرمائے، بڑا نیک انسان تھا، بہت اچھا انسان تھا، لیکن کبھی کبھی نا وہ مذاق بھی کر لیتا تھا، ہم بھی اسے کر لیتے تھے، اچھا محسوس کرتا تھا۔ مسجد میں بیٹھا ہے عشاء کی نماز کے بعد،
چند لوگ تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک کونے میں بیٹھا دعا کر رہا ہے۔ میرے نا اللہ قسم پتہ نہیں بسا اوقات انسان کیا، میرے ایسے شرارت آ گئی ذہن میں اٹھا، میں نے جیب سے 2 روپے کا سکہ نکالا اور اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا اور میں چلا گیا۔ اس کے بعد جتنی دیر وہ زندہ رہا ہے نا، مجھے جب ملتا تھا یہ کہتا تھا شفیق تو چنگی نہیں کی تھی۔ میں پوچھ لیا، میں چاچا گل کی ہے؟ کہتا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے پہلے کبھی دعا کا اتنا مزہ نہیں آیا تھا، اور اس کے بعد دعا کا کبھی اتنا مزہ نہیں آیا جتنا لطف دعا کا اس دن آ رہا تھا نا، جتنا لطف دعا کا اس دن آ رہا تھا۔ آپ کے 2 روپے کے سکے نے سارے کا سارا لطف برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد مجھے دعا میں وہ مزہ نہیں کبھی آیا۔ یار ایک بندہ دعا کر رہا ہے، پتہ نہیں رب نال کڈی گہری لگ گئی ہے، اسی پردہ چک کے وینے بیچارے دا سارا خشوع ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کی پرائیویسی کا خیال کریں، اور خصوصاً اعتکاف والوں کا۔ اور اعتکاف والے کے لیے 7واں ادب یہ ہے، مسجد کے اندر بیٹھا تو بدبو والی چیز استعمال نہ کرے۔ پیاز کھاتا ہے، لہسن کھاتا ہے، رسول اللہ نے مسجد کے قریب کے گزرنے سے منع کر دیا ہے۔ اور مسجد کے اندر بیٹھ کے سگریٹ پی لے یا باہر جا کے سگریٹ پی کے پھر مسجد میں آ جائے، اعتکاف والے کو قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ اگر اتنا مجبور ہے تو پابندی کس بات کی ہے؟ آپ میں شاید کچھ لوگ دیہاتوں سے آئے ہوں یا کچھ دوسری مساجد سے آئے ہوں۔ ایک ٹرینڈ اور بڑا غلط چل رہا ہے، یہاں تو مجھے پتہ نہیں کہ بچہ اعتکاف بیٹھا یا نہیں، ہماری مساجد میں خصوصاً اہل حدیث مساجد میں بچوں کے اعتکاف کا ٹرینڈ بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ رات میں ایک جگہ پروگرام پہ گیا، مسجد میں سارے بچے ہی اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ایک بزرگ اعتکاف۔ میں کہا بابا کیوں پایا جی؟ آندے بالاں دی راکھی واسطے۔ سارے بچے اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ بات تو ملتی ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے، کھلونے دیتے تھے، سارا دن مصروف رکھتے تھے تاکہ روزہ پورا کر لیں۔ لیکن مجھے کسی ایک صحابی سے، کسی ایک تابعی سے ایسی روایت نہیں ملی کسی صحابی نے یا تابعی نے اپنے بچے کو اعتکاف بٹھایا ہو۔ یہ ہم نے کوئی ٹرینڈ نیا شروع کیا ہوا ہے، اور بالتے باندر ایک جیسا ہے۔ بچہ اعتکاف کا احترام کیا کرے گا؟ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو بچے کو اپنے گھر کا کام دیں، خود اعتکاف بیٹھے آ کے، پھر کہتے نہیں جی بچہ کام بگاڑ دے گا۔ تمہارے کام بگاڑ دے تو بڑا نقصان ہوگا، رب کے گھر کا اعتکاف کا کام بگاڑ دے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ خدا کا خوف کریں، یہ بچوں کو اعتکاف بٹھانے کا ٹرینڈ ختم کریں۔ ہاں ان کو عبادت پہ لگائیں، بچوں سے ویسے کہیں بیٹا آج رات آپ نے 8 نفل پڑھنی ہے، آج رات آپ نے 10 نفل پڑھنی ہے، آج آپ نے قرآن کے ایک پارے کی تلاوت کرنی۔ بچے کو یہ شوق دلائیں، اس کے ہاتھ سے صدقہ خیرات کروائیں، دعائیں کروائیں اس سے۔ لیکن ہم نے نئی ٹرینڈ شروع کیے ہوتی ہیں، اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما دیں۔ اعتکاف والے کا 8واں ادب یہ ہے کہ اپنا وقت عبادت میں گزارے۔ عبادت کے اندر سب سے بہترین عبادت نفل و نوافل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا آپ نے اپنے صحابی سے کہا میرے صحابی مانگ لو جو مانگنا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، رب کے محبوب پیغمبر اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو اپنی ہمسائیگی رب سے لے کے دے دو، آپ کا قریبی ساتھ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے مل جائے گا۔ فرمایا آئینی علی نفسی کا بکثرت السجود، میرے صحابی سجدے زیادہ کرنا، نوافل زیادہ پڑھنا، اللہ تمہیں محمد کے قریب گھر دے دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ یہ چلا جو انسان نفل جتنے زیادہ پڑھے گا اس کا گھر محبوب کے گھر کے اتنا قریب ہوگا۔ آپ کے اجرا شاہ کا مقیم کی کالونی میں اللہ کے رسول کا پلاٹ ہو، ہر بندہ ایک کوشش کرے گا 7 والا پلاٹ میرا ہو، لاکھوں روپیہ اربوں روپیہ خرچ کر کے 7 کا پلاٹ خریدیں گے، اور یہاں جنت کا 7 والا مکان مل رہا ہے
لیکن محنت کرنی پڑے گی تھوڑی سی. وہاں اربوں روپے لگاتے ہیں یا اربوں نفل پڑھ لیں. جتنے اربوں نفل زیادہ پڑھیں گے اتنا رسول کے زیادہ قریب گھر مل جائے گا. اعتکاف والے کی یہ ذمہ داری ہے. دوسرا کام استغفار زیادہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. آپ جو طاق راتوں میں جاگتے ہیں نا، آپ کے لیے بھی ضروری ہے. طاق راتوں میں جاگیں، نفل و نوافل پڑھیں. ایک ہے قیام اللیل جماعت کے ساتھ، نماز تراویح ہو گئی بس ختم. اب اس کے بعد اپنی اپنی انفرادی بات کریں، نفل و نوافل پڑھیں، دعائیں کریں، ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں. اور یہ کٹھے جمگٹھا بنا کے بیٹھ جانا پھر گپے شپیں کے لیے. اور بھائی طاق راتوں کا احترام ہے، تقدس ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. ان چیزوں کو مذاق اور انجوائے نہ بنائیں، ان سے سبق حاصل کریں. استغفار زیادہ کریں. رسول اللہ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رب کے محبوب نبی سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول اگر مجھے قدر کی رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ فرمایا رب کے سامنے دامن پھیلا کے دعا کر دینا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عرش الہی کے مالک اللہ تو معاف کرنے والا ہے، پردے ڈالنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ میں تیری بندی ہوں، مجھے بھی معاف فرما دے. اللہ کے رسول نے اپنی محبوبہ کو یہ دعا سکھائی تھی، حبیبہ کو یہ دعا سکھائی تھی کہ اللہ سے معافی مانگو. آج کے مسلمان کا فرض ہے طاق رات کو جاگے، اعتکاف کرے، مسجد میں رات گزارے تو رب سے استغفار زیادہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اس کے بعد اعتکاف والے کے لیے ایک آخری بات کہہ دوں، پھر دوسرے مسئلے کی طرف آتا ہوں. یہ جو اعتکاف والا ساتھ میں موبائل لے کے آتا ہے نا، اگرچہ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن میں دی اجازت نہیں دیتا. اور بھائی تمہارے پاس موبائل موجود ہے، ساری دنیا تمہارے تکیے کے نیچے ہے، تمہاری جیب کے اندر ہے. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ تم نے اکیلے بیٹھنا ہے، تنہائی میں بیٹھنا ہے، خلوت میں بیٹھنا ہے، اور ساری دنیا کو لپیٹ کے اپنی جیب میں رکھ لیا. تنہائی کہاں کی رہ گئی؟ اس میں پیکج لگے ہوتے ہیں، فیس بک چل رہی ہے، واٹس ایپ پہ میسیج ہو رہے ہیں، اور یہ وہ ہو رہا ہے. جس بندے نے، میں یہاں انتظامیہ موجود ہوگی نا، قاری صاحب موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. بھائی ان کا خیال رکھا کریں، بیمار رہتے ہیں، اکثر دوائی پہ بڑے پیسے لگتے ہیں، اور ایسا نیک انسان شاید آپ کو نہ ملے. میں تو یقین جانے اگر ہوتے تو شاید میں یہ بات نہ کہتا. اللہ نے آپ کو اپنا ولی دیا ہے، قدر کریں اس بندے کی. قاری صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا اگر یہاں ہوتے تو کہ جتنے بندے یہاں اعتکاف بیٹھے ہیں ان سے پہلے موبائل جمع کریں، پھر اس کے بعد اعتکاف بیٹھنے کی اجازت دیں. آپ نے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. قدر کی رات تلاش کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر یہ رات ہے، اور یہ وہ قیمتی رات ہے. اگر آپ کو 1 سیکنڈ اس کا مل گیا نا، 1 سیکنڈ 22 گھنٹے کی عبادت سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرما دے گا. ایک رات مل گئی، ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرمائے گا. 5 راتیں تو ہیں پورے سال کے اندر. 5 راتیں اگر آپ رب کے لیے گزار نہیں سکتے تو یارو محبت کہاں کی رہے گی؟ پھر کس محبت کے دعوے کرتے ہو؟ رب سے بڑا پیار ہے. جس محبوب کی خاطر 5 راتیں بھی نہیں جاگ سکتے. اگر رب سے پیار ہے، محبت ہے، تو یہ 2 تو گزر گئی ہیں نا، ابھی تو 3 باقی ہیں. چلے کم از کم 3 تو جاگ کے گزاریں، عبادت میں، ریاضت میں، قرآن کی تلاوت میں، تدبر میں، غور و فکر میں گزاریں. اللہ سے مانگیں کچھ. ہم نے رب سے مانگا ہی کبھی نہیں، پھر شکوے کرتے ہیں اللہ دیندہ کوئی نہیں تھا. رب کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ پنجابی کے شاعر نے کہا تھا نا، جڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں. جڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں. راتی اٹھ دی نہیں، کچھ کھٹ دی نہیں،
तत्ता सीख ओदे विचों लंघा दे तू, दिल कुदसियाँ दे तड़पा दे तू। और ये आँख का काम यह है, रात को जाग के रब की इबादत करो, कदर की रात को तलाश कर लो। क्या पता ज़िंदगी का कब ख़त्म हो जाए। अभी रास्ते में आते हुए एक जगह मैंने एक्सीडेंट देखा, 2 मोटरसाइकिलें टकराई आपस में, खूनो खून बंदे पड़े थे, पता नहीं बेचारे चले गए अल्लाह के पास के। यहाँ अल्लाह अगर ज़िंदा है तो सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा दे उनको। ज़िंदगी का क्या एतबार है, पता है अगला रमज़ान मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपनी मसरूफियात में से 3 रातें निकाल ले, ज़्यादा कोई नहीं है। और आखिरी मसला सदका फ़ितर के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ करार दिया है, छोटा हो बड़ा हो, अमीर है गरीब है, आज़ाद है ग़ुलाम है, मर्द है औरत है, कोई भी है जो मुसलमान कहलाता है, रोज़े रखे या नहीं रखे, हर मुसलमान पे सदका फ़ितर अल्लाह के रसूल ने फ़र्ज़ कर दिया है। और है कितना, 2.5 किलो गंदम के हिसाब से, वैसे थोड़ी बनती है, एहतियात के तौर पे उलमा ने 2.5 किलो की मिकदार मुकर्रर कर दी है। और गंदम के बदले गंदम ही देनी चाहिए। लेकिन सही बुखारी की रवायत में इशारतन ये बात मिलती है, अगर कोई इंसान जिन्स नहीं दे सकता तो उसकी कीमत भी अदा कर सकता है। आप अपनी मार्केट का हिसाब लगाएं कि आपके यहाँ क्या रेट है। कुछ इलाकों में पता चला पिछले दिनों में, कुछ इलाकों में 7,000 रुपये गंदम का रेट है, कुछ में 6,000 है, 4,000 है, 5,000 है। अपनी मार्केट का हिसाब लगाएं यहाँ गंदम का क्या रेट है और 2.5 किलो गंदम के कितने पैसे बनेंगे, वो सदका फ़ितर है। रहा मसला अदा कब करने, सुने, अफजल तरीन तरीक़ा यह है, ईद का चाँद नज़र आने के बाद ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ये सदका फ़ितर अदा करने का अफजल तरीन वक़्त है। इससे पहले वक़्त अजायज़ का है, 1 हफ़्ता पहले, आखिरी अशरे के अंदर 2-3 दिन पहले आप अदा कर सकते हैं, ये जवाज़ है। लेकिन अफजल काम करना चाहिए ना फिर। और अब देना किसको है जी, गरीबों और मिस्कीनों को देना है, इसमें बाकी किसी का कोई हक़ नहीं है, सिर्फ फ़कीर मिस्कीन लोग इनको दें जो इसके मुस्तहिक हैं। और जो कहते हैं ना ज़कात के मसारफ वाली बात यहाँ नहीं आती। तीसरे नंबर पे, जिस बंदे के पास 1 दिन और 1 रात का राशन मौजूद है ना, उस पर सदका फ़ितर फ़र्ज़ है, वो भी अदा करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी नेकियां, हमारी हसनात अल्लाह कबूल फ़रमाए, हमें सय्यात से अल्लाह महफूज फ़रमा ले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।